ایک ایسی جماعت کی آپسی لڑائی، بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسی جماعت کا جھگڑا، بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسے نظام کا ٹکراؤ، بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسی فکر کا آپسی اختلاف، بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسے نظام کو کچھ لوگوں نے ننگا کر دیا جس کی دعوت، جس کی فکر، جس کی سوچ یہ تھی کہ سارا کنبہ، ساری انسانیت یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کیا جائے، جس کا مشن اکرام مسلم تھا، جس کی دعوت اللہ کی طرف تھی، جس کی سوچ رسول اللہ کی تعلیمات کی آبیاری تھی، جس کا مشن قرآن و سنت کا احیاء تھا، جس کے بڑوں نے، جس کے بزرگوں نے ماریں تو کھائیں لیکن کبھی جواب نہیں دیا، جس کے بزرگوں نے گالیاں تو کھائیں لیکن کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، حالیہ بنگلہ دیش کے اندر تبلیغی گروہوں آپس میں متصادم ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، سارے مسلمان سوچ رہے ہیں، ساری دنیا سوچ رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ دو داعی آپس میں ٹکرا گئے؟ وہ داعی جو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، وہ داعی جو کبھی اکٹھے گشت میں جاتے تھے، وہ داعی جو کبھی ایک ہی جگہ تعلیم سنتے تھے، وہ داعی جو کبھی ایک ہی جگہ چلہ لگاتے تھے، 4 مہینے لگاتے تھے، آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، ایک دوسرے کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے۔ وہ جماعت جو اکرام مسلم کی داعی تھی، وہ جماعت جو اخلاص نیت کی داعی تھی، وہ جماعت جو نماز کی داعی تھی، وہ نماز جو روزے کی داعی تھی، وہ نماز جو کلمے کی داعی تھی، وہ نماز جو اطاعت رسول کی داعی تھی، آج وہ جماعت آپس میں خون ریزی پر اتری ہوئی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے، جب انسان کے اندر سے اخلاص ختم ہو جائے، جب انسان کے اندر سے خشیت الہی ختم ہو جائے، جب انسان دین کے مفادات پر دنیاوی مفادات کو ترجیح دے، جب انسان دنیاوی مفادات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، تو پھر اس کے لیے دین کی دعوت، کلمے کی دعوت، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، اکرام مسلم کی دعوت، اخلاص نیت کی دعوت اور الہی کلمت اللہ کی دعوت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ جب انسان بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے، قرآن و سنت سے، احیاء دین سے پھر جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، شیطان اس کے اوپر ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ یہی کچھ ان لوگوں کے لیے ہوا کہ جو صبح و شام کلمے کا ورد کرتے تھے، جو صبح و شام دین کے داعی تھے، وہ لوگ جو کبھی غیبت سنتے نہیں تھے، اب اپنے حلقوں کے اندر غیبت ہی غیبت ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو غیروں کو سینے لگاتے تھے، آج آپ دیکھیں وہ لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مار کھاتے تو تھے لیکن کسی کی مار برداشت نہیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے کو ڈنڈوں سے دڑا دڑا کے مار رہے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کے اجتماعات میں جاتے تھے، جو دوسروں کے جلسوں میں جاتے تھے، آج اپنے بھائیوں کو جلسہ اجتماعات کرنے سے روک رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی ایک گروہ قصوروار آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ پورا سسٹم قصوروار ہے، میرے نزدیک یہ پورا نظام قصوروار ہے، میرے نزدیک یہ ساری کی ساری جماعت قصوروار ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کیا۔ جب کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جائے گا، علماء کو چھوڑ دیا جائے گا، اہل اللہ کو چھوڑ دیا جائے گا، بزرگان دین کو چھوڑ دیا جائے گا جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، پھر جہلا آپس میں لڑیں گے، کہیں امارت پر لڑائی، کہیں شرائیت پہ لڑائی، کہیں اپنائیت پہ لڑائی، کہیں کسی چیز پہ لڑائی، کہیں تعلیم پہ لڑائی، کہیں فضائل پہ لڑائی، کہیں خسائل پہ لڑائی۔ آئیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، ہر قسم کی گروہ بندی، ہر قسم کے تعصب، ہر قسم کے ظلم و جبر، ہر قسم کی ناانصافی، ہر قسم کی جہالت سے
اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے قرآن کو مضبوط پکڑیں، انشاءاللہ ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، تعصب کا خاتمہ ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر آپس کے اندر پیار، محبت، یہ قرآنی اصول آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔